بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 223 میں حج کی نیابت میں طرفین میں اسلام کی شرط پر گفتگو ہوگی. حج کی نیابت قبول کرنے والا اور جس کی طرف سے حج کی نیابت کو قبول کیا جائے دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے. نائب بننے والے میں اسلام کی شرط اور اس کی دلیل پر گفتگو ہوگی. منوب عنہ میں اسلام کی شرط اور اس کی بھی دلیل پیش کی جائے گی. متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے. عبارت کی تطبیق اور تشریح، متعلقہ روایات اور احادیث اور سابقہ بحث کا تتمہ اور تکملہ بھی بیان کیا جائے گا. جو شخص نائب بننا چاہتا ہے اس کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی. سب سے پہلے بالغ ہونا چاہیے. تو بچے کی نیابت صحیح نہیں ہوتی، چاہے وہ ممیز ہو چاہے وہ غیر ممیز ہو. غیر ممیز کی نیابت صحیح نہ ہونا واضح ہے، چونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ قصد و ارادہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے کسی کی عبادت میں نائب بن کر اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ممیز بچے کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس کی نیابت صحیح نہیں ہوتی، چونکہ اس سے عبادت کی جو ذمہ داری ہے وہ رفع ہو چکی ہے، مرفوع القلم ہے، وہ قلم تکلیف شرعی اس سے اٹھا لی گئی ہے، تو اس کی عبادت تمرینی ہوگی. تو جب وہ اپنے لیے عبادت نہیں کر سکتا تو دوسروں کی عبادتیں کیسے وہ انجام دے گا. اور دوسرا قول ہے کہ نیابت اس سبی ممیز کی صحیح ہو سکتی ہے، چونکہ وہ اپنی مستحب حج کو استقلال کے ساتھ انجام دینے پر قادر ہے جب اس کی عبادات کو شرعی قرار دیں. اور جہاں تک مجنون اور پاگل کا تعلق ہے تو اس کی نیابت صحیح نہیں ہوتی، چونکہ وہ عقل و شعور سے عاری ہے کہ جس کے ذریعے اس نے عبادت کو انجام دینا ہے. وہ تو حج اور عبادت کے لیے قصد اور ارادہ اور نیت بھی نہیں کر سکتا، تو وہ عبادت نیابت کیسے انجام دے گا. یہاں تک اپنے ذمے اس کا ایکٹیو اور فعلی طور پر واجب حج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی واضح ہے کہ جب اپنا حج وہ انجام نہیں دے رہا تو دوسرے شخص کا حج کیسے وہ یعنی صحیح طریقے سے انجام دے گا، کیونکہ اس کا اپنا حج مشغول و ذمہ ہے، تو اس کو اپنا حج انجام دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے خود سرخرو ہو، پھر دوسروں کے ذمہ جو حج ہے اس کو ادا کرے. تو بعض اوقات اس کے لیے امر بشیء نہی عن ضد کے تقاضے سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. تو بہرحال عقلاً تو یہ تقاضا پایا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو پہلے اپنا واجب انجام دینا چاہیے. یہ سابقہ بحث کے تتمہ کے حوالے سے تھا. جہاں تک اس درس کی بحث ہے تو اسلام شرط ہے نائب میں، مسلمان ہونا چاہیے نائب کو، کیونکہ کافر کو نائب بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت اپنی باطل ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے، چونکہ وہ قصد تقرب نہیں کر سکتا. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متقرب ہونے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضوان کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر ایک شخص کافر ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کے رسول کو بھی نہیں مانتا، آخرت کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا، تو وہ کیسے اپنے خالق اور مالک کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. چونکہ عبادات عمل ہے اور عقیدہ وہ یعنی اساس ہے اور جڑ کی مانند ہے. جب جڑ ہی خراب ہے تو پھر اس کے اوپر جو عمل ہوگا اور جو اس کے اوپر ثمرہ آئے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو جب اسلام کی شرط ہے نائب میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ غیر شیعہ
بھی نائب ہو سکتا ہے حج انجام دینے کے لیے، یا وہ اس کی عبادات کو فی نفس ہی صحیح مانے، اور اگر اس کی عبادات کو صحیح نہ مانے، چونکہ پہلے بعض فقہا کا نظریہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ یعنی ایمان کو اور معرفت ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں صحت کی، تو پھر غیر شیعہ کا نائب بننا مشکل ہو جائے گا، بلکہ اسے نظریہ ولایت اور حقیقی جو عقائد ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے۔ شہید ثانی کا یہی نظریہ ہے۔ مصنف یعنی شہید اول نے دروس شرعیہ میں ایک قول نقل کیا ہے، فقہی رائے کو بیان کیا ہے کہ وہ غیر شیعہ کا نائب ہونا صحیح سمجھتے ہیں، لیکن شہید اول نے اس نظریے کو قیلہ کے ذریعے نقل کیا ہے، جو اس قول کے ضعیف ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور خود مصنف اس کتاب میں اس قول کی تائید نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی اس مسئلے کے حوالے سے، اس سے کافی چیزیں واضح ہو گئی تھیں، یعنی معرفت ولایت کو شرط صحت قرار دینا وہ روایات کے حوالے سے ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اسے قبولیت کے حوالے سے قرار دیتے ہیں۔ اگر صحت عبادت مطلق ہو تو پھر یہی قول جس کو شہید ثانی نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کی شرط پر جب عبادات صحیح ہیں اور نیابت صحیح ہے تو پھر یہی کافی ہوگا۔ جو چیز یہاں نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نہ فقط نائب کا مسلمان ہونا شرط ہے بلکہ منوب عنہ کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، یعنی جس کی طرف سے وہ حج انجام دینا چاہتا ہے وہ بھی مسلمان ہو، یعنی کافر کی طرف سے نیابت میں حج کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ ثواب کا حقدار نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا اسے پیسے لے کے اس کی طرف سے حج کریں تو اس کو ثواب ملے۔ تو اسی طرح شرط ہے کہ منوب عنہ ہو، وہ معرفت ولایت بھی رکھتا ہو، پس اس کی طرف سے نیابت میں حج کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ شہیدین کا نظریہ ہے، کیونکہ اس کو بھی ثواب حج نہیں پہنچے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ناسبی کی حد تک اور دشمن اہل بیت کی حد تک ہو یا نہ ہو۔ ہاں ایک صورت میں وہ اس کی طرف سے نائب بن سکتا ہے کہ جب وہ اس کا والد ہو، چاہے وہ اس کا والد بلا واسطہ ہو یا ایک واسطے کے ساتھ جیسے اس کا دادا، لیکن یہ پدر اور والد کی طرف سے جو ہوتا ہے، لیکن اگر ماں کی طرف سے جو ہوتا ہے نانا یا ان کی طرف سے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہرحال وہ مسائل ہیں کہ جن کو اسی شرط کے تحت پرکھا جائے گا کہ آیا ان کی عبادات صحیح ہیں یا ان کی طرف سے عبادت کرنا صحیح ہے، ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ شہید ثانی نے یہاں پہ ایک چیز بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ کتاب لمعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر شیعہ کی طرف سے نیابتی حج چاہے وہ غیر ناسبی ہی ہو صحیح نہیں ہے، لیکن دروس شرعیہ میں اسے وہ خاص کرتے ہیں کہ جب وہ ناسبی اور دشمن اہل بیت کی حد تک ہو تو پھر اس سے نیابتی حج صحیح نہیں ہوتی، مگر والد کو تو وہاں پر بھی استثناء کیا ہے، چاہے وہ ناسبی کی حد تک بھی ہو تو اس کی طرف سے نیابتی حج کرنا صحیح ہوتا ہے۔ شہید ثانی قول اول کو اختیار کرتے ہیں کہ مطلقاً غیر شیعہ سے نیابتی حج صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ناسبی کی حد تک ہو یا نہ ہو، اور اس کے لیے دو دلیلیں دیتے ہیں، ایک تو روایت سے استفادہ کرتے ہیں اور دوسرا مشہور فقہا کے نظریے کو بھی تائید بناتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے مزید روایات کو بھی دیکھا جائے گا، پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔
فرماتے ہیں والاسلام ان صححنا عبادت المخالف والا اعتبر الایمان ایضا وهو الاقوى وفي الدروس حقا صحة نیابت غیر المؤمن عنه قولا مشعرا بتمریضه ولم يرجح شيئا واسلام المنوب عنه. نائب کا مسلمان ہونا شرط ہے اگر ہم غیر شیعہ کی عبادت کو صحیح قرار دیں، کیونکہ اس میں بحث پہلے گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد پر مسلمان کی عبادات صحیح ہوتی ہیں. وَإِلَّا اعْتُبِرَ الْإِيمَانُ أَيْضًا، اگر مخالف کی عبادات کو باطل قرار دیں چونکہ اس میں ایمان اور معرفت ولایت صحت کے لیے شرط ہوتی ہے، تو معتبر ہوگا ایمان ہونا بھی. وَهُوَ الْأَقْوَى، شہید ثانی کے نزدیک یہی ہے کہ نائب کو مومن ہونا چاہیے، معرفت ولایت ہونی چاہیے. وَفِي الدُّرُوسِ حَقَا صِحَّةَ نِيَابَةِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ عَنْهُ قَوْلًا مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ. شہید اول مصنف لمعہ اپنی دوسری فقہی کتاب دروس شرعیہ میں غیر مومن کی نیابت کے صحیح ہونے کا قول نقل کرتے ہیں، حکایت کرتے ہیں. قولاً، ایک قول کو، مشعرًا بتمریضہ، جب قیلہ کے عنوان سے کسی قول کو نقل کرتے ہیں فقہاء تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کو وہ ضعیف نظریہ سمجھتے ہیں. وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا، اور شہید اول نے اپنی دروس میں کسی نظریے کو تقویت اور ترجیح بھی نہیں دی. وَإِسْلَامُ الْمَنُوبِ عَنْهُ، نیز شرط ہے کہ جس کی طرف سے نیابتی حج انجام دینی ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. وَإِعْتِقَادُهُ الْحَقَّ، نیز اس کو حق کا اعتقاد بھی ہونا چاہیے. منوب عنہ کا معرفت ولایت رکھنا بھی شرط ہے. فلا یصح الحج عن المخالف مطلقا، شہید اول کی اس عبارت کی بنیاد پر غیر معرفت ولایت رکھنے والے کا حج میں نہ غیر معرفت ولایت رکھنے والے کی طرف سے نیابتی حج انجام دینا صحیح نہیں ہے مطلقاً، چاہے وہ ناسبی اور دشمن اہل بیت کی حد تک ہو یا نہ ہو. الا ان یکون ابا للنائب، مگر یہ کہ وہ نائب کا والد ہو، باپ ہو، یعنی جس شخص نے حج انجام دینی ہے نیابتی کسی کی طرف سے، اگر وہ اپنے والد کی طرف سے حج انجام دے اور وہ یعنی مخالف رہا ہو تو اس کی طرف سے وہ نیابتی حج انجام دے سکتا ہے. وَإِنْ عَلَا لِلْأَبِ، اگرچہ کہ وہ والد کی طرف سے یعنی سلسلہ اوپر تک چلا جائے، دادے کی طرف سے پردادے کی طرف سے بھی وہ حج انجام دے سکتا ہے اگرچہ وہ مخالف رہے ہوں. لا للأم، لیکن والدہ کی طرف سے جو سلسلہ اوپر جاتا ہے یعنی نانے کی طرف سے پڑنانے کی طرف سے پھر نیابتی حج صحیح نہیں ہوگی جب وہ مخالف رہے ہوں. فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ نَاسِبِيًّا، پس اگر والد مخالف رہا ہو یا دادا تو اس کی طرف سے نیابتی حج کرنا صحیح ہے اگرچہ کہ وہ ناسبی بھی رہے ہوں. تو یہ یعنی شہیدین کا نظریہ ہو گیا. وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِالنَّاسِبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَبُ وَالْأَجْوَدُ الْأَوَّلُ لِلرِّوَایَةِ وَالشُّهْرَةِ وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا وَفِي إِلْحَاقِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ بِهِ وَجْهٌ خُصُوصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ نَاسِبِيًّا. شہید اول نے اس کتاب لمعہ میں غیر سے نیابتی حج کو صحیح قرار نہیں دیا اگرچہ وہ ناسبی نہ بھی ہو، لیکن کتاب دروس میں قریب قرار دیتے ہیں اختصاص المنع بالناسب، یعنی فقط ناسبی اور دشمن اہل بیت کی طرف سے نیابتی حج
ممنوع ہوتی ہے، خاص ممنوعیت ناسبی کی طرف سے نیابتی حج کی ہے۔ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ الْأَبَ، اور کتاب دروس میں اس ممنوعیت سے والد کو خارج کرتے ہیں، اگرچہ وہ ناسبی ہو اس کی طرف سے نیابتی حج کر سکتا ہے۔ وَالْأَجْوَدُ الْأَوَّلُ، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر نظریہ وہی پہلا ہے، لِلرِّوایت، کیوں؟ مطلقاً یعنی غیر سے نیابتی حج صحیح نہیں ہے، چاہے ناسبی اور دشمن اہل بیت کی حد تک ہو یا نہ ہو، اور دو دلیلیں دیتے ہیں۔ لِلرِّوایت، ایک تو روایت مطلق آئی ہے، والشہرت، اور فقہا میں شہرت بھی اسی نظریے کو حاصل ہے کہ غیر سے نیابتی حج کو بطور مطلق ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا، اور بعض فقہائے شیعہ نے نیابتی حج غیر کی طرف سے ممنوع قرار دی ہے مطلقا، چاہے وہ والد ہو یا نہ ہو۔ وفی الحاق باقی العبادات بہی واجہن، شرح العلماء اور اس طرح کی استدلالی کتابوں میں بہت سارے ذیلی فوائد اور علمی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ متفرق جگہ پہ لکھی جاتی ہیں۔ نہایت اہم بحث تھی، شہید ثانی نے اس کو بیان کیا۔ اب فرماتے ہیں جو لوگ غیر سے نیابت حج کو جائز قرار دیتے ہیں اور صحیح قرار دیتے ہیں، تو غیر حج جو دوسری عبادات ہیں ان کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کر سکتے ہیں، جیسے اس کی نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں تو اس کی طرف سے انجام دینا صحیح ہوگا۔ شہید ثانی احتمال دیتے ہیں کہ یہ الحاق ہو سکتا ہے، چونکہ جو لوگ نیابت حج کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل دیکھیں، اور ہمارے استاد محترم علامہ سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین فرمایا کرتے تھے کہ ان دلیل یعمم و یخصص، دلیل جو ہوتی ہے اور اسی طرح علت جو ہوتی ہے تو عمم و تخصص، اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور اگر دلیل اور علت خاص ہو تو پھر وہ ثمرات اور اس کے نتائج کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ اب حج میں نیابت کو جائز قرار دینے والوں نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی مکلف ہیں عبادات اور واجبات کے لیے، اور ان کو ترک کرنے سے ان کے لیے بھی سزا ہوتی ہے۔ تو جب وہ کسی رکن کو خلل نہیں ڈالتے تو ان کی عبادت صحیح ہوتی ہے، تو اس کی طرف سے نیابت بھی صحیح ہوگی اور اس کو ثواب پہنچے گا، تو آخرت اس کی سنور سکتی ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل اور یہ علت اور یہ سبب حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، باقی عبادات کو بھی شامل ہے، تو ان عبادات کے بارے میں بھی اسی جگہ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی عبادات کو حج کے ساتھ ملحق کرنے کی وجہ موجود ہے، خصوصاً جب وہ ناسبی اور دشمن اہل بیت کی حد تک نہ ہو، تو اس کی طرف سے نیابتی حج اور دوسری عبادات انجام دینے کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ نہایت اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ کافر کی طرف سے نہ نیابت کی جا سکتی ہے، نہ اس کو نائب بنایا جا سکتا ہے، لیکن نظریہ ولایت کی معرفت کے حوالے سے بحث ہے۔ تو ایک قول ہے کہ ایمان شرط ہے، چونکہ ایک جماعت سے منقول ہے جیسا کہ سید المدارک سید قائل ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ ایمان معتبر نہیں ہے، اور اکثر علماء سے ظاہر یہی ہے۔ انہوں نے اس شرط کو ذکر کرنے کو ضروری نہیں سمجھا اور اس کے درپے بھی نہیں ہوئے، انہوں نے فقط اسلام کو معیار بنایا ہے۔ اختلاف اس میں وہی ہے کہ جو پہلے مفصل تحقیقی گفتگو ہو چکی کہ ان کی عبادات صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تو ان کی عبادات کو صحیح نہیں سمجھتے جیسے بعض کا نظریہ تھا تو وہ تو اپنا خود جواب دہ ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ کسی کی طرف سے نیابت نہیں لے سکتے۔ اور ایک قول یہ ہے
کہ یہ اس کے خود عمل کے لیے ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے وہ نائب تو بن سکتا ہے، یا پھر اس کی عبادت حقیقت میں صحیح ہوتی ہے، تو جیسا کہ دلیلوں کے ساتھ پہلے بحث کی گئی، تو وہ پھر نیابت قبول کر سکتا ہے۔ عمار بن موسیٰ صاباتی جلیل القدر سکراوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں جس پر نماز یا روزہ ہو، حال یجوز ان یقضیہ غیر عارف، کیا جائز ہے کہ اس کی قضا غیر عارف کرے؟ فرمایا لا یقضیہ الا مسلم عارف، اس کی قضا نہیں کر سکتا مگر جو مسلمان معرفت رکھتا ہو۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب قضاء الصلوات حدیث 5 میں، مگر اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ غیر عارف سے مراد ممنوعیت کی صورت میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نائب جس کی طرف سے بن رہا ہے اس کے طریقے کو بھی لحاظ کرے، اور اس کے نظریے کے مطابق اگر وہ افعال نیابت کو انجام دے تو پھر ممنوعیت نہیں ہوگی۔ اور کافر کی طرف سے نیابت قبول نہیں کر سکتے، چونکہ وہ آخرت میں عذاب اور عقاب کا مستحق ہے اور اس کو اجر و ثواب نہیں پہنچے گا، اور اس کی طرف سے فعل صحیح ہونے کے لوازم میں سے ہے کہ اس کو اجر و ثواب پہنچایا جائے اور اس کو جنت کا مستحق بنایا جائے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ اونٹ ایک سوئی کے اس چھوٹے سوراخ سے گزر جائے، جو کہ محال ہے۔ تو اس کے منتفی ہونے سے ملزوم بھی منتفی ہوگا، اور قرآن کریم میں ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، یعنی نبی اکرم اور ایمان والوں کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اور ان کی مغفرت کے لیے نیک کام کریں اگرچہ کہ وہ مشرک ان کے رشتہ دار ہی رہے ہوں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113 ہے۔ تو نیابت چونکہ ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے مفید ہوتی ہے جیسے استغفار، تو یہ بھی اسی نوع میں سے ہے اور حرام ہے۔ باقی جہاں تک مسئلہ ہے کہ مخالف کی طرف سے نیابت صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو چاہے وہ ناسبی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، مگر والد کی طرف سے صحیح ہوتی ہے، جیسا کہ اکثر علماء کا نظریہ ہے۔ وہب بن عبد الربہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یحج الرجل عن الناصب، کیا شخص ناسبی کی طرف سے حج کرے؟ فرمایا لا، قلت فإن كان أبي قال إن كان أباك فنعم، اگر وہ تیرا باپ ہو تو جائز ہے۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب النیابت فی الحج حدیث 11، حدیث اول ہے۔ شہید اول دروس شرعیہ میں اور محقق ہلی معتبر میں اور علامہ ہلی منتہی المطلب میں مخالف سے جواز نیابت کے قائل ہیں، لیکن وہ ناسبی نہ ہو، چونکہ وہ بھی تو کیا ہے مسلم ہے۔ ناسبی کی طرف سے نیابت صحیح نہیں ہے مگر جب وہ نائب کا والد ہو، روایت کی وجہ سے، کیونکہ نیابت بھی اس کے عذاب اور مشکلات میں تخفیف اور کمی کا سبب ہوتی ہے، اور یہ بیٹے کا اپنے والد کے لیے ایسا کرنا کوئی معنی نہیں ہے۔ صاحب جواہر اور ابن ادریس ہلی مطلق ممنوعیت کے قائل ہے، چاہے وہ ناسبی ہو یا نہ، والد ہو یا نہ ہو، چونکہ وہ اس مسئلے میں کافی تندی دکھاتے ہیں اور اس روایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔